ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری محمد زاہد سلطانی صاحب بارگاہ خیر الانام گلہائے کی پیش فرما رہے تھے۔ حاضرین گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج میں جامعہ مسجد سلیمانیہ کے پلیٹ فارم سے ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں جن کے پاس ہزارہ دلیلیں ہیں کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہیں، ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دلیلیں تو شیطان کے پاس بھی بہت تھیں۔ ارے ہم تمہاری دلیلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ دلیلیں تب پیش کرنا جب ہمیں حضور کے خاتم النبیین ہونے پر شک ہو۔ ارے ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی کو نبوت عطا کی گئی وہ بھی رسول اللہ ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ متا وجبت لک النبوہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، جب آدم مٹی اور روح کی کشمکش میں تھے میں تب بھی نبی تھا۔ پتا چلا سب سے پہلے جس ہستی کو نبوت عطا کی گئی وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد سب سے آخر میں اس دنیا میں جس نبی کو بھیج کر نبوت کا باب بند کر دیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ارے ہمارے پاس رسول اللہ کے فرمان کی حجت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا، علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے پاس رسول اللہ کی قائم کی ہوئی حجت ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ ارے ایک طرف اولاد رسول ہے جس کو رسول اللہ نے دعاؤں سے مانگا، اور ایک طرف دماد رسول ہے، ایک طرف اخی رسول ہے، ایک طرف نفس رسول ہے۔ ارے جب عمر علی اتنی فضیلتیں حاصل کر کے، اتنا مقام و مرتبہ حاصل کر کے بھی نبی نہیں بنے تو پھر کسی کمی کی کیا اوقات کہ وہ نبی بن سکے؟ ارے قیامت تو آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ حاضرین گرامی، میں اپنے عنوان سے دعوت مقالہ پیش کرتا ہوں جناب پروفیسر خضر حیات صاحب سے، جو ثوابی سے تشریف لائے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مقالہ پیش فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جاءکم رسول وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وعترتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ
وعلماء سنته اجمعین. واجب الاحترام قابل سر تکریم و اکرام برادر محترم و برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد مقصود ایوب صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم اہلیان علاقہ، علماء کرام، حفاظ کرام اور جملہ عہدیداران اور اراکین مسجد انتظامیہ، اہل محلہ، آپ سب کو آج کی اس تقریب سعید میں آنے، بیٹھنے اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کے متعلق سیکھنے پر، سننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ مجدہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جن دو احباب کے لیے خصوصی طور پر، جن کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے، مولا کریم شرف قبولیت عطا کر کے اس مسجد سے متعلقہ جتنے بھی لوگ اس کی خدمت کرنے والے، اس کے لیے جگہ دینے والے، دامے درمے سکھنے قدمے جانی مالی اس کی خدمت کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، جتنے لوگ بھی اس دار فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت کروٹ کروٹ سب کو راحتیں عطا فرما اور آخرت میں رب کائنات سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. دوستان مکرم، ختم نبوت ضروریات دین کا موضوع ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر ارشد صاحب مجھ سے پہلے، ان کا شمار میرے اساتذہ میں ہوتا ہے، علامہ مقصود ایوب صاحب کا شمار میرے اساتذہ میں ہوتا ہے. کہ ختم نبوت ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان ہے کہ جس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ. اب ضروریات دین کا مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں تو ضروریات دین کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے وہ موضوعات، دین کے وہ عنوانات، دین کے وہ نظریات اور دین کے وہ افکار جن پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو ضرورت دین کہا جاتا ہے. کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیے بغیر مسلمانی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آخرت پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جس طرح حضور کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا یقین کیے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اس پوری کرۂ ارض کے اوپر بسنے والے کسی فرد واحد، کسی ایک مسلمان کا موضوع نہیں، کسی ایک جماعت کا نہیں، کسی ایک مسلک کا نہیں، کسی ایک مجتہد کا نہیں، کسی ایک فقہی مذہب کا نہیں، کسی ایک صوفیانہ مسلک کا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم، ختم نبوت وہ موضوع ہے اور وہ عنوان ہے کہ جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی جان ہے، ہر فرد کے ایمان کی جان. یہ مسلمانوں کی کسی ایک جماعت کا نہیں. میں تو اس اہمیت کی، اس موضوع کی اہمیت پر مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی وہ شان ہے کہ جس شان نے امت کو وحدت کی لڑی میں پرو رکھا ہے. ختم
नबूवत पर आपका ईमान है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह का कुरान है। खत्म नबूवत पर आपका ईमान है तो बैतुल्लाह शरीफ मुसलमानों का किबला है, और अगर खत्म नबूवत पर मुसलमानों का ईमान है तो मस्जिदों में एक अजान है। अगर नया नबी आ जाएगा तो अजानों के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह किसी और का नाम लिया जाएगा। उम्मत क्या होगी? किबले तब्दील हो जाएंगे, कुरान में तारीफ करने की जसारत होने लगेगी। तो ये वो अकीदा है जिस अकीदा ने मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक और वादत की लड़ी के अंदर परो रखा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जरा ये सोचिए, जो आज तक आप खुतबा हजरात से, उलमाए किराम से सुनते आए, कॉलेजों स्कूलों में पढ़ते आए कि नबी और रसूल आते कब हैं और क्यों आते हैं। इसके कई जवाब हैं, लेकिन खत्म नबूवत के साथ जुड़ा हुआ जवाब जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वो ये है कि जब लोग राह हिदायत से दूर हो जाते हैं, लोग उलूही निजाम, अल्लाह का अता करदा निजाम भूल जाते हैं, हक और बातिल की तमीज खत्म हो जाती है, झूठ और सच की तमीज खत्म हो जाती है, हिदायत और गुमराही की तमीज खत्म हो जाती है, और वादानियत का तस्वर मिटने लगता है, और इंसानों के अंदर से इंसानियत का फुकदान होने लगता है, तो रब्बे कायनात इंसानियत को दोबारा राह हिदायत पर गामजन करने के लिए नबी और रसूल अता फरमाया। ऐसा होता रहा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक यूं ही होता रहा कि हर कौम और हर जमाने के लोगों के लिए वो उलूही निजाम अता करने के लिए, राह हिदायत अता करने के लिए, सिराते मुस्तकीम अता करने के लिए रब्बे कायनात ने नबियों और रसूलों की बेइज्जत का एक सिलसिला चला। ये सिलसिला चलता रहा। एक और बात, 4 मशहूर किताबें आप जानते हैं सारे, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान को छोड़ के ये 3 हो गई, और चौथी कुरान पाक। 1,24,000 कमोबेश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नबी दुनिया में भेजे, उनमें से 313 को रसूल बनाया। कितनों को रसूल बनाया? 313। और रसूल उस नबी को कहते हैं जिसको रब्बे कायनात नबूवत के साथ आसमानी हिदायत, किताब जिसको अता करता है नबूवत के साथ, उसको रसूल कहते हैं। मेरे दोस्तों, 313 रसूल हुए। 3 मुकम्मल किताबों के नाम कुरान के अलावा हम जानते हैं। अब सोचिए, और मैं आपको दावत फिक्र देने लगा हूं, 313 रसूलों की किताबों में जिनके नाम हम नहीं जानते लेकिन बरहक थी, रब्बे कायनात ने कामिलियत का खिताब और कामिलियत का ताज किसी रसूल की किताब पर नहीं सजाया। और 3 मुकम्मल किताबें जिनका नाम कुरान में हमने सुना और पढ़ा, तौरात, ज़बूर, इंजील, बरहक किताबें थी अपने जमाने की, लेकिन रब्बे कायनात ने किसी शरीयत को, किसी दीन को और किसी किताब को कामिलियत का ताज अता नहीं किया, क्योंकि वो मखसूस जमाने के लिए थी, मखसूस तबकात के लिए थी, मखसूस लोगों के लिए थी, मखसूस वक्त तक के लिए थी। बाद में और नबी आते रहे और रसूल आते रहे, मगर जब आमिना के लाल की आमद की बारी आई तो सुबह क़यामत तक के लिए रब्बे कायनात ने अपने हबीब को ऐसी शरीयत अता कर दी कि फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सारे नबी और रसूल भेजे, किसी को कामिलियत का टाइटल और खिताब नहीं दिया। ए आमिना के लाल, ए वालिए कौनैन, ए ताजदारे कायनात, मैं तेरी शरीयत को कामिलियत का ताज अता कर रहा हूं।
کاملیت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی کامل اور اکمل شریعت اور دین دے رہا ہوں کہ اے میرے حبیب صبح قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی فطری پیاس یہ قرآن مٹائے گا، سارے انسانوں کی روحانی پیاس یہ قرآن مٹائے گا، اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کا سارا سامان تیری شریعت کے اندر ہوگا۔ بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے اتنا کامل دین اپنے حبیب کو عطا کر دیا، اب جملے میرے آپ نے غور سے سننے جو میں آپ کو ختم نبوت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن 1400 سال گزر گئے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو کا تو موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن تو قرآن، اللہ کی کتاب، رب کائنات نے ایسا سامان کیا کہ اپنے حبیب کی سنت مطالعہ کو بھی کتابوں کے اندر محفوظ فرما دیا۔ جب قرآن سارے کا سارا اور جو کا تو موجود ہے، اور میرے آقا کی سنت جو کی تو موجود ہے، اور جب میرے آقا کا دیا ہوا ابدی اور ازلی نظام جس میں صبح قیامت تک کے لیے انسانوں کو ہدایت دینی، جب وہ جو کا تو موجود ہے تو میرے نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بتایا میں نے آپ کو، بتایا نا نبی کب آتے ہیں؟ کیا کچھ ایسا ماحول ہوا امت مسلمہ میں کہ امت مسلمہ راہ ہدایت سے ہٹ گئی ہو، امت مسلمہ کی کتاب گم ہو گئی ہو؟ جس طرح کی تورات اور انجیل وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ ہو کے ختم ہو گئی، قرآن ختم نہیں ہوا۔ اس کی مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو کسی بلب کی ضرورت ہوتی ہے؟ کسی بلب کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور وہاں کوئی بلب انسانیت کو سورج سے بڑھ کر کوئی فائدہ، کوئی روشنی سورج سے بڑھ کر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا۔ اب دیکھیے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے لیے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے حبیب آپ ایسے ہدایت کے سراج بنا دیے گئے کہ آپ کے بعد، اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی اور شمع کی ضرورت۔ سراج منیر تو آپ ہیں، آسمان ہدایت پر آپ سراج بن کر، نورانی سراج بن کر، منیر سراج بن کر آپ چمک رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی لالٹین، کسی موم بتی کی دنیا کو ضرورت؟ کیسے کوئی سراج منیر کے ہوتے ہوئے ہادی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، راہبر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ پھر ایک اور مثال اور دیتا ہوں آپ کہ ہائی ڈوز، ہائی پوٹینسی دوائی لینے کے بعد کوئی فضول اور بے فائدہ دوائی لینے کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ کلی ہدایت آ جانے کے بعد کسی جزوی ہدایت کی ضرورت نہیں، کلی ہدایت، کامل اور اکمل ہدایت رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ میں آپ کو تھوڑے سے عقلی معیارات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ خدائی کا ایک معیار ہے۔ اب سمجھیں اس بات، خدائی کا ایک معیار ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایسا ہو جو بالکل بے نیاز ہونا چاہیے، جو کسی کا حاجت مند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، ضرورت مند خدا نہیں۔ خدائی کا ایک معیار آپ کی سمجھ میں آ رہا؟ خدا مخلوق نہیں ہونا چاہیے، خالق ہو سکتا ہے، اللہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خدائی کا ایک معیار ہے۔ نبوت کا بھی ایک معیار ہے کہ نبی کون ہو سکتا ہے، یہ نبوت کا ایک معیار ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا معیار ہے۔ اب میں آپ کو ایک عقلی بات بتاتا ہوں۔ آپ اللہ کے سارے نبیوں کے نام پڑھیں، زیادہ تر نام وہ آپ کو ملیں گے، بلکہ زیادہ تر کیا تقریباً سبھی نام ملیں گے، ایک ایک ملے گا۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد،
احمد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یونس، دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھ. اب وہ شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ذرا اس کا نام ذہن میں لے کر آئیں. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے غلام احمد. نام کیا ہے؟ غلام احمد. یعنی اس کے نام میں یہ بات شامل ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ مکے اور مدینے والے احمد کا غلام ہے. یعنی رکھا تو والدین نے نام یہ تھا، بغیرتی تو اس نے بعد میں کی ہے. جب پیدا ہوا تھا تو والدین نے نام رکھا تھا غلام احمد. یہ احمد کا سچا غلام بنے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ احمد اور محمد کا باغی بن جائے، سپاہی بننے کے بجائے، غلام بننے کے بجائے یہ باغی بن جائے. نبی کا ایک معیار ہے، اور اللہ رب العزت نے دیکھی قرآن میں کیا معیار بیان کیا. قرآن نے ہمیں یاد کرا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نبی وہ ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑے. نبی وہ ہے جو باہم شیر و شکر کرے. نبی وہ ہے جو اخوت، مودت اور محبت انسانوں میں پیدا کرے. نبی وہ ہے جو امن کا پیغمبر بن کر دنیا کے اندر آ جائے، جو انسانوں کو امن و آشتی، اخوت اور محبت سکھائے اور عطا کرے. وہ نبی ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ فیضان ہے. رب کائنات نے ہمیں یاد کروایا کہ تم دشمن تھے، نفرتیں تمہارے اندر تھیں، قدورتیں تمہارے اندر تھیں، دشمنیاں تمہارے اندر تھیں، جھگڑے تمہارے اندر تھے، جنگ و جدال تم کرتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے. کون ہے جس نے آ کر تمہیں اخوت اور محبت کی لڑی میں پرویا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اللہ کی ایک ہی نعمت ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اس کو یاد کرو. اب جو آ کر انسانوں کو جوڑے وہ تو نبی ہے، اور جو آ کر اعلان کرے، جھوٹا اعلان کہ میں نبی ہوں، اور امت کے وحدت کو، امت کے اتحاد کو افتراق و انتشار میں بدل دے، جھگڑے میں بدل دے، امت کو لڑا دے، ایسا شخص بے غیرت ہے، ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص کاذب اور بے ایمان ہے. سارے نبی جو میرے آقا سے پہلے آئے وہ میرے آقا کے مبشر تھے، اور میرے آقا ان کے مصدق. جو آیا کریمہ میں نے شروع میں پڑھی تھی کیا ہے؟ وہ جو میثاق ہوا تھا نا آقا کریم کی نبوت کا، اس کو یاد کریں ذرا. اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول تشریف لائیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، ختم نبوت کا نقطہ لے کر جائیں اس کو. فرماتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت اپنے خطاب میں سارے نبیوں رسولوں کو ایک کیٹیگری میں اللہ رب العزت رکھتا ہے. یعنی اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ان کو سنا رہا ہے، اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے، اور اپنے حبیب کے متعلق رب کائنات اشارہ کر کے فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول. یعنی جس نے آنا ہے آمنہ کے لال سے پہلے آنا ہے. لفظ ثم کے ساتھ اللہ نے تفریق کر دی کہ تم سارے میرے محبوب سے پہلے آؤ گے، تم آ چکو گے، ثم تم آ چکو گے، ثم تمہارے زمانے گزر چکیں گے، ثم تم تبلیغ کر چکو گے، اپنا کام مکمل کر چکو گے، اپنا فریضہ ادا کر کے میرے پاس لوٹ چکو گے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد صرف ایک ہی رسول آئے گا جو آمنہ کا لال ہوگا. سارے نبی ایک کیٹیگری میں، آمنہ کا لال دوسری کیٹیگری. ثم کے بعد سارے نبی مبشر تھے، میرے آقا کی بشارتیں دیتے گئے، اپنی امت کو خوشخبریاں دیتے گئے. لوگوں میں بھی اللہ کا بڑا مکرم نبی ہوں، بڑا محتشم رسول ہوں، بڑا عزت والا ہوں، بڑے مرتبے والا ہوں. میرے اوپر، میرے سر کے اوپر رسالت کا تاج ہے، نبوت کا تاج ہے، مگر میرے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور محترم نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. سارے نبی مبشر ہو گئے، میرے آقا مصدق ہو گئے، تصدیق کرنے والے ہو گئے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، لاکھوں حدیثیں اٹھا کر آپ
1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی حضور کی بشارتیں دے کر گئے. حضور آخر میں آئے, سارے نبیوں کی تصدیق کی, لیکن ایک بھی حدیث میں حضور نبی کریم نے کسی نبی کی بشارت حضور نے نہیں دی. سارے نبی بشارت دیتے, مگر جب میرے آقا کی باری آئی, آقا دنیا میں تشریف لائے, تو آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین. لوگوں سارے کہتے گئے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میری آمد کے بعد رب کائنات نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر. لا نبی بعد, میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا. پھر اب میری گفتگو اختتام کے قریب پہنچ چکی, 20 منٹ کا مجھے حکم تھا. ایک بات کی جاتی ہے اس طبقے کی طرف سے کہ نبوت رحمت ہے, نبوت رحمت ہے, اور رحمت سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر زمانے میں نبی کی ضرورت. اندازہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, لیلا نظر آتا ہے, مجنون نظر آتی ہے. اس سے انکار نہیں کہ ہر زمانے کو رحمت کی ضرورت ہے. اس سے انکار نہیں کہ ساری انسانیت کو رحمت کی ضرورت ہے. اس سے انکار نہیں کہ ساری زمین کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. لیکن ظالموں, تم نے قرآن کو قرآن کا باغی بن کر پڑھا ہے, قرآن کا عاشق بن کر نہیں پڑھا. دیکھو نا, اللہ نے اپنے محبوب کے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا, گویا اللہ جانتا تھا عالم الغیب کہ تم جیسے بے غیرت آئیں گے جو اللہ کے قرآن کا مفہوم غلط بیان کریں گے. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تم ہر زمانے کی رحمت کی بات کرتے ہو. دیکھو, میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر مبعوث فرما دیا. ہر زمانے کی رحمت میرا محبوب ہے, کسی نئی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. میں معیارات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ معیارات ہیں کہ اس انسانیت کو, پورا ارض کو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. آقا نے جو نظام عطا کیا, عبادات کا نظام آپ دیکھیں جامع, عدل و انصاف کا نظام دیکھیں کتنا جامع, خدمت خلق کا نظام دیکھیں, انسانیت کا نظام دیکھیں, عبادات کے نظام میں نماز کا نظام دیکھیں, روزے کا دیکھیں, حج کا دیکھیں, زکات کا دیکھیں. خدا کی عزت کی قسم, یہ ایسا نظام ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کمی, کجی, نقص اور عیب کی گنجائش موجود نہیں ہے, کہ جس گنجائش کو دور کرنے کے لیے کوئی نیا نبی آئے. یہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے, ہر لحاظ سے مکمل ہے, ہر لحاظ سے مکمل ہے. اس لیے اب صبح قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت. ایسا کامل اور اکمل نبی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. پھر اس کے بعد آخری بات کرنے لگا. دنیا کا آئین ہے, دنیا کے ہر ملک کا آئین ہے. یہ تھوڑی سی اگلی بات اس لیے کہ یہ آسان ہے نا, آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے کہ کسی بھی ملک میں بیک وقت 2 صدر. کبھی آپ نے سنا ہے آپ کی اپنی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ بیک وقت 2 صدر منتخب ہو گئے؟ کسی ملک میں بیک وقت 2 وزیر اعظم منتخب ہو گئے, یا بن گئے ہو, یا بنا دیے گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ عزل کے اس بات کا آپ اور بھی کئی چیزوں پہ اطلاق کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک ذمہ دار ایک ہی ہوتا ہے, 2 نہیں ہو سکتا. اللہ کی عزت کی قسم, اس کانفرنس میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اس کائنات میں, اس بزم ہست و بود میں, اس ساری کائنات میں رب العالمین ایک ہے, تو رحمت للعالمین بھی صرف ایک ہے. اللہ رب العزت اس کانفرنس کے توسط سے ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت غلامی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی
اور اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا جان مال تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اس پروگرام کی کانفرنس کے جملہ تمام منتظمین پر اور محترم علامہ صاحب پر, آپ کے تمام اہل و عیال پر, اس مسجد کے تمام نمازیوں پر رب کائنات اپنے حبیب کی اس ذکر کے صدقے میں اور اپنے حبیب کی اس شان کے صدقے میں, اور جس زمانے میں کہ اس شان کو کم کرنے کی, مٹانے کی غیروں کی طرف سے اور بعض نام نہاد اپنوں کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے, رب کائنات ہمیں اس شان کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آقا کریم کی یہ شان ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو, جوانوں کو بھی رب کائنات اس کا فہم, اس کا ادراک عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.